داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ 1530 میں انگلستان کے بادشاہ ہنری ہشتم نے ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور ہاسپٹلز کو تنگ دستی، پاک بازی اور سینٹ آگسٹن نے کے احکامات کی پابندی کے عام عہد کے علاوہ اپنے خاص فرائض کی انجام دہی کا خاص حلف بھی اٹھانا پڑتا تھا۔ اس جماعت کے امتیازی نشانات سیاہ لمبا قلادہ اور سینے کے بائیں طرف 8 نوکوں والی سلیب ہوتے تھے۔ یہ سلیب عام طور پر مالٹا کی سلیب کہلاتی تھی۔ مختلف جماعتوں اور اداروں اور مختلف نام اور دستوں کے تحت ان میں تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ کبھی یہ جماعت مالٹا کے نائٹ اور کبھی رہڈوس کے نائٹ کہلاتے تھے۔ 1879 میں روم شہر میں اس کا مرکز قرار پایا، جہاں گرینڈ ماسٹر کے تحت ایک مجلس شورا اس کا انتظام کرتی تھی۔ ہاسپٹلز بھی اپنے ہم عصر ٹیمپلر کی طرح ارض شام کے بہت سے مضبوط قلعوں پر قابض تھے۔ 1312 میں ٹیمپلر کے ممنوع قرار دیے جانے پر پوپ نے ان کے اکثر مقبوضات ہاسپٹلز کو منتقل کر دیے۔ یروشلم کے سینٹ جان کے نائٹس کے علاوہ 12 یا اس سے بھی زیادہ کلیسائی جماعتوں کے ارکان عموماً ہاسپٹلز کہلاتے تھے۔ زلزلے کی تباہ کاریوں کی بحالی کے دوران بھی سلطان صلیبیوں کی شرع انگیزی کی طرف سے چوکنا رہا۔ جو ہی سلطان کو خبر ہوئی کہ ٹیمپلر اور ہاسپٹل نے مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی ہے، سلطان نے فوراً لشکر کے 2 حصوں کو ان کی سرکوبی کے لیے مقرر کیا۔ اس لیے یہ ٹیمپلر اور ہاسپٹلز 2 طرف سے مسلمانوں کے علاقوں پر جلغار کر رہے تھے۔ یہ دہشت پسند سارے کام یروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈون کی پشت پناہی پر کرتے تھے، اور بالڈون سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی اور دشمن نہ تھا۔ بالڈون کی طرح یہ لوگ سخت متعصب اور کینہ پرور اور انتہائی صفاقانہ فطرت رکھتے تھے، اور اپنے اصل مقاصد کو فراموش کر کے انہوں نے اپنی تنظیموں کو عسکری بنیادوں پر استوار کر دیا تھا۔ اپنی سرگرمیوں میں مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ اور ہر محاذ پر جنگ کرنا یہ ثواب سمجھتے تھے، اور اب انہوں نے مسلمانوں کی پرامن آبادیوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ ایک گروہ کے لیے سلطان نے جو ایک حصہ اپنے لشکر کا علیحدہ کیا، اس پر سلطان نے نصرت الدین کو سالار مقرر کیا۔ نصرت الدین اپنے لشکر کے ہمراہ ان دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے حمص اور رباط کی طرف سے روانہ ہوا، جبکہ شیر کوہ اور مجدد الدین کو سلطان نے ٹیمپلر اور ہاسپٹلز کے دوسرے محاذ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ان دہشت گردوں کے خلاف حرکت میں آتے ہی نصرت الدین نے ایک انتہائی مناسب مقام پر اپنے حصے کے لشکر کے 2 مزید حصے کر کے ایک کو گھات میں بٹھا دیا اور دوسرے کو ساتھ لے کر ایک بلند ٹیلے پر چلا گیا۔ جو ہی یہ دہشت پسند مار داڑ لوٹ مار کرتے ہوئے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوئے، گھات میں بیٹھا ہوا لشکر کا حصہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف سے سلطان نور الدین زنگی کا بھائی نصرت الدین ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اس 2 طرفہ حملے سے صلیبی دہشت پسند اور نائٹ اور ہاسپٹل جو حواس باختہ ہو گئے تھے، نصرت الدین کے ہاتھوں انہوں نے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اپنے سینکڑوں آدمی میدان جنگ میں مروا کر بھاگ گئے۔ نصرت الدین نے میدان جنگ سے بھاگنے والے ان بگوڑوں کا دور تک تعاقب کیا۔ ان میں سے کافی کو موت کے گھاٹ اتارا، کچھ کو زخمی کیا، اور ان میں سے کئی ایک کو زندہ گرفتار کر لیا۔ جہاں زندہ گرفتار ہونے والوں کو جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے حکم دیا
کہ پہلے شہر میں گھس کر ان کی تشہیر کی جائے، پھر ان کو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ کسی نرمی اور ہمدردی کے حقدار نہ تھے۔ دوسرے محاذ پر شیرکوہ اور مجدد الدین نے ان دہشت پسند ٹیمپلر اور ہاسپٹلز کو جا لیا۔ انہوں نے بھی اپنے لشکریوں کو ان راستوں کے کنارے کنارے گھاٹیوں اور ٹیلوں میں بٹھا دیا، اور جو ہی یہ دہشت پسند آگے بڑھے، شیرکوہ اور مجدد الدین ان پر حملہ آور ہو گئے اور ان کو کچھ اس ہولناکی سے اپنی تلواروں پر رکھا کہ ان کے اندر دور دور تک افراتفری کا عالم پھیل گیا۔ ان کے بہت سے ساتھی میدان جنگ میں کام آئے اور ان میں سے اکثر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان لوگوں کو بھی جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ان کے لیے حکم جاری کیا کہ جو شخص ان میں سے اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے اسے رہا کر دیا جائے گا اور باقی سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان واقعات کے بعد پھر کبھی بھی ان ہاسپٹل اور ٹیمپلروں کو مسلمانوں کے علاقوں پر لوٹ مار کرنے اور دہشت پھیلانے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سالار ابھی انہی مصیبتوں میں گرے ہوئے تھے کہ بانیاس شہر اور قلعے میں جو صلیبی تھے انہوں نے آس پاس کے صلیبیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کا انہیں شوق ہوا، لہٰذا حمص شہر کے نواحی علاقوں پر انہوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اس وقت تک سلطان کا بھائی نصرت الدین اور شیرکوہ اور مجدد الدین تینوں اپنی مہم سے فارغ ہو کر سلطان کے پاس پہنچ چکے تھے، لہٰذا سلطان نے دشمن کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ حمص کے نواح میں ایک ہولناک اور خون ریز جنگ کے بعد صلیبیوں کو سلطان نے شکست دی۔ صلیبی شکست اٹھا کر بھاگے۔ سلطان نے پورے زور اور پوری شدت سے ان کا تعاقب کیا اور یہ تعاقب بانیاس کے قلعے تک جاری رہا۔ پھر سلطان نے بانیاس کا محاصرہ کر لیا۔ علاقے میں محصور صلیبیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ فصیل کے اوپر انہوں نے چھوٹی بڑی منجنیقیں نصب کر رکھی تھیں جن کے ذریعے انہوں نے بڑی تیز اور شدید سنگ باری مسلمانوں پر کی، جس کی وجہ سے چند روز مسلمان قلعہ کے قریب نہ جا سکے۔ آخر ایک رات مسلمانوں نے شمالی فصیل سرنگ لگا کر گرا دی اور بانیاس کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان سیلاب کی طرح قلعے میں داخل ہوئے اور فی الفور ایک برج پر اپنا پرچم نصب کر دیا۔ شہر کے اندر جو صلیبی لشکر تھا انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جب دیکھا کہ ایک برج پر مسلمان اپنا پرچم نصب کر چکے ہیں تو ان کے حوصلے اور ولولے ختم ہو گئے۔ ہتھیار انہوں نے پھینک دیے اور فضا میں ہاتھ بلند کر کے امان طلب کرنے لگے۔ اس شکست کے بعد زیادہ تر صلیبی اپنی جانیں بچا کر بھاگے۔ کچھ جنگ میں کام آئے۔ لگ بھگ 1000 صلیبیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور اس جنگ کے نتیجہ میں سلطان کے ہاتھ ایک کثیر مقدار میں مال غنیمت آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بانیاس کے محاصرے کے دوران جو جنگ پیش آئی اس میں سلطان کے چھوٹے بھائی نصرت الدین کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس موقع پر سلطان نور الدین نے اپنے بھائی نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے جو ہمدردی کے الفاظ کہے تھے وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ سلطان نے اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نصرت الدین میرے بھائی، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے اس آنکھ کے ضائع ہونے کی وجہ سے خدا بند قدس نے تمہارے لیے جنت میں کس قدر نعمتیں جمع کر رکھی ہیں تو تم اپنی دوسری آنکھ بھی راہ خدا میں بخوشی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بانیاس کے فتح ہونے کے بعد سلطان نور الدین نے چند روز تک بانیاس میں قیام کیا۔ جنگ کے دوران جو صلیبی گرفتار ہو کر قید ہوئے
انہیں سلطان نورالدین زنگی نے شیر کوہ کی حفاظت میں دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ شیر کوہ ابھی دمشق کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہی تھا کہ صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس پر حملہ آور ہوا۔ وہ ان قیدیوں کو چھڑانا چاہتے تھے جنہیں شیر کوہ اپنی حفاظت میں دمشق کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ حملہ آوروں کی بدقسمتی کہ شیر کوہ کے ساتھ اس کے اپنے حصے کا لشکر بھی تھا۔ جو ہی صلیبی قریب آئے، بڑے خوفناک انداز میں شیر کوہ ان پر حملہ آور ہوا۔ چند دستوں کو اس نے قیدیوں کی حفاظت پر مقرر کر دیا تھا کہ وہ بھاگنے نہ پائیں۔ جو صلیبی اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ آور ہوئے تھے، شیر کوہ نے انہیں بدترین شکست دی۔ ان میں سے اکثر کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے پاس جس قدر مال و متاع تھا وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح دمشق کی طرف جاتے ہوئے شیر کوہ کے ہاتھ مال غنیمت بھی خوب لگا۔ شیر کوہ اس مال غنیمت اور صلیبی قیدیوں کو بحفاظت دمشق پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیر کوہ کے لیے حکم تھا کہ وہ صلیبیوں کو دمشق میں چھوڑنے کے بعد اس لشکر کو جو اس کے ساتھ ہے لے کر حلب کی طرف روانہ ہو جائے۔ سلطان نے بھی چند روز ہی بانیاس میں قیام کیا، اس لیے کہ اس کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے بھی بانیاس سے حلب کی طرف کوچ کیا۔ شمس الدین اور ختلخ اپنی حویلی میں داخل ہوئے، اس حالت میں کہ ختلخ مجدد الدین اور اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے ہوئے تھے، جبکہ شمس الدین کے ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی باگ تھی۔ صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ سب سے پہلے مشال نے باہر نکل کر انہیں دیکھا، پھر ان کی آمد کا بتاتے ہوئے وہ شور کرنے لگی تھی۔ اس پر سب لوگ بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے۔ سمرون، ازبل عبدہ، لہران، مرسینہ، عبیرہ، جمارہ اور مشال سب ان دونوں کے گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ سب ان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے، تاہم سب سے زیادہ تشویشناک اور بری حالت مرسینہ، عبدہ اور مشال کی ہو رہی تھی۔ پریشانی میں مرسینہ ہونٹ کاٹ رہی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شمس الدین کو مخاطب کرنے میں عبدہ نے پہل کی۔ شمس الدین، میرے بیٹے، جس حالت میں تم دونوں کو میں دیکھ رہی ہوں وہ بڑی تشویشناک ہے۔ بیٹے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بیٹے مجدد الدین کا گھوڑا کوئی اور پکڑ کر حویلی میں داخل ہو۔ بیٹے، عبدہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مرسینہ روتی آواز میں بول پڑی، بھائی کوئی بری خبر نہ سنانا، اگر ایسی خبر کہو گے تو یاد رکھنا میں یہیں کھڑے کھڑے تمام ہو جاؤں گی۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو شمس الدین بول پڑا۔ عبدہ یا مرسینہ میں سے کسی کے بولنے سے پہلے ہی شمس الدین مسکراتے ہوئے بول پڑا، ختلخ، میں بتاتا ہوں ماں اور بہن کو کیا ہوا ہے۔ پھر ختلخ دونوں گھوڑوں کی باگیں چھوڑ کر آگے بڑھا۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے پہلے مرسینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر عبدہ کے دونوں شانے پکڑ کر اسے سہارا دیا اور مسکراتے ہوئے آواز میں کہنے لگا، ماں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم اور مرسینہ اس بات پر فکر مند ہو کہ بھائی مجدد الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر میں حویلی میں داخل ہوا ہوں، اور وہ کہاں ہیں؟ اس پر مشال ٹوٹتی ہوئی آواز میں بول پڑی، بھائی اگر درست ہے تو پھر بھائی بالکل خیریت سے ہے، دراصل سلطان کچھ علیل ہیں، لہٰذا محترم شیر کوہ اور بھائی کو سلطان اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ختلخ کے ان الفاظ پر مرسینہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مشال بھی خوش ہو گئی۔ عبدہ نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر اچانک اس نے نہ جانے کیا سوچا، مڑی، فوراً